عربی کے لیے ہاں ہم بچپن سے آپ بھی سنتے ہوں گے، میں بھی سنتا آ رہا تھا کہ یہ اصل میں سب زبانیں بھول جائیں، یہ زبانوں کی ماں ہے، تو باقی جو ہے نا زبانیں وہ بس ایسے ہی جسے کہتے ہیں نا جی بیکار کی زبانیں ہیں۔ تو کیا صورتحال ہے بشانی صاحب، یہ ساری جو سچویشن پہ آپ کیسے روشنی ڈال لیں گے؟ اگر آپ ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں کسی ملک میں لینگویجز کے خلاف جس قدر سرکاری سطح پہ پلان بنے یا سازشیں ہوئی ہیں، پلان نہیں کہنا چاہیے، کنسپیریسی کہنا چاہیے، جی، ان میں جو ہے وہ سر فہرست جو ہے وہ پاکستان عربی ہے۔ کی طرف جائیں، لیکن سوال یہ ہے بشانی صاحب، اس میں یہ روشنی ڈالیے کہ عرب ان کو قبول کر لیں گے؟ دیکھیں جی، عرب کے قبول کرنے کا جہاں تک سوال ہے تو ڈیفینیٹلی یہ جو کچھ عربی کے بارے میں عزائم رکھتے ہیں یہ عربوں کی اجازت کے بغیر ہی رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے عربوں کو کنسلٹ نہیں کیا ہوگا، ورنہ عرب دانشور ان کو بتاتے کہ ہم خود جو ہے وہ انگریزی اور فرانسیسی جو ہے اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ عرب دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ان کے بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، جو بچے باہر سے پڑھ کے جاتے ہیں یونیورسٹیز سے ادھر ادھر سے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے کمپلسری یہ ایک لینگویج جو ہے وہ فرینچ یا انگلش یا جرمن یا اس طرح کی زبانیں سیکھیں۔ جیسے دنیا میں لاطن کا اپنا ایک رول ہے، کوئی کسی بھی آپ سائنسی اس میں جائیں گے تو آپ کو لاطن ملے گی۔ چلو شاعری میں اس طرح کی چیزوں میں عربی کا ایک تصور ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں آپ بچوں کو عربی پڑھانا شروع ہو جائیں اس نقطہ نظر سے۔ چلو مذہبی نقطہ نظر ہے تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بحث کی کہاں گنجائش ہے؟ آپ پہلے سے جو اوور ویلمنگ قسم کا جو زور دے رہے ہیں وہ عربی پہ ہی دے رہے ہیں۔ وہاں ہر گھر میں جو ہے جس کے پاس چار پیسے ہیں اس نے مولوی رکھا ہوا ہے، جو بچے کو آ کے تو جو چیزیں پڑھاتا ہے عربی میں وہ عربی زبان میں ہی ہیں، خواہ وہ قرآن شریف پڑھا رہا ہو یا کوئی دعائیں پڑھا رہا ہو یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ عربی میں ہے۔ اس کے بعد اسکولوں میں آپ نے طرح طرح کے اس سے کیا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی بہت زیادہ ہے۔ اور اس میں ایک تو اپنی نفی ہے، اپنی تہذیب اور ثقافت کی نفی ہے، اور اس بات کا باب آنگے دل سرکاری اعلان ہے ود دی بیک آف دا لیجسلیشن کہ بھائی ہم کچھ لوگ نہیں ہیں، نہ ہمارا کوئی ماضی ہے، نہ حال ہے اور نہ مستقبل ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، چونکہ انہوں نے ساتھ میں جو دلیل دی کہ ہمارے بچے پڑھیں گے عربی زبان میں تو ان کو مشرق وسطیٰ کے یہ جو بلکہ عرب لیگ کے چند ایک جو امیر ملک ہیں ان کے اندر روزگار ملے گا۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، پرسنلی میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ یہ جو خلیجی ریاستوں کے عربی سپیکنگ ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ ہے جو کمیونٹی جو ڈسکریمنیشن کا شکار ہے، جن کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، ان کو جاب نہیں دیے جاتے یا ان کو مس ٹریٹ کیا جاتا ہے، وہ یا فلسطینی ہیں یا لبنانی ہیں۔ اور ظاہر دونوں کی مادری زبان جو ہے وہ عربی ہے، لیکن وہ ان کو چور اچکے اور اس طرح کے مسکین ہماری طرح ان کو بھی وہ سمجھ کے تو ان کو دھکے دیتے ہیں۔ یہ زبان بولنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے عربی سیکھ لیں گے تو آپ کو نوکری مل جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کو جو اس طرح کی ہائی کیلیبر کی نوکریاں ہیں ان کے لیے انہوں نے پہلے سے اپنے آپ وہ پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ جھوٹ سراسر جو ہے فراڈ ہے۔ اصل میں یہ اس بنیاد پہ عربوں سے امداد، ان کی خوشنودی اور ان کی جو اپیزمنٹ کا تصور ہے اور اپنے آپ کو ان کا بندہ خاص اور بلکہ غلام خاص جو ہے بنا کے پیش کرنے کی مینٹالٹی کے علاوہ اس میں مجھے کوئی اور سینسیبل بات نظر نہیں آتی کہ کوئی آخر ایسی لیجسلیشن کیوں کرے گا۔ مطلب آپ اس کو مینڈیٹوری نہیں اگر کرتے، آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اختیاری ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ کمپلسری ہے اور یہ ہمیں جنت میں بھی لے جائے گی اور یہ ہمیں عربوں میں بھی کوئی خاص الخاص، جس کا مطلب ہے کہ یہ جو عرب کی طرف سے لیٹسٹ ریجیکشن ہے نا ان کی، بہت ہی احتقام ہے اس قسم کی ریجیکشن، مجھے یہ اس کا کوئی ریئیکشن نظر آتا ہے، اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے سینٹ نے ابھی ریسنٹلی وہ ریلیجیس مائنورٹی کے پروٹیکشن کا بل اس کو ریجیکٹ کر دیا، واپس کر دیا، انہوں نے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً حیدری صاحب کے پاس تھا یہ بل، تو انہوں نے اس کو اس بنیاد پہ ریجیکٹ کیا۔ اس کے پیچھے کہ میں چونکہ مولوی ہوں اس لیے میں بہت ہی بڑی برگزیدہ ہستی ہوں، اور مجموعی طور پہ مسلمان خود جو ہے ان کے نزدیک ایز اے کمیونٹی بہت بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، تو وہ کوئی ایسا غلط کام کر ہی نہیں سکتے کہ اس کو درست کرنے کے لیے قانون سازی بنائی جائے۔ وہ ہم اتنے عظیم اور برتر لوگ ہیں، ہم نے تو عیسائی یہاں پہ ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں جناب، یا
ہندو یا بدھسٹ یا جو کوئی بھی اور بیچارہ غیر مذہب ہے تو ان کو تکلیف کیا ہے کہ اس کے لیے ہم نیا قانون بنائیں. یہ ہے ان کا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو حقوق مل گئے وہ بھی اسلام کے جو حدود ہیں ان سے باہر نکل گئے. چونکہ اسلام کا جو انتہائی ریجڈ اور کنزرویٹو قسم کا تصور وہ بیان کر رہے ہیں آج بھی اس کے مطابق تو آج بھی لونڈی رکھنا جائز ہے. مال غنیمت لوٹنا اور اس لوٹ کو سوٹ میں لونڈی کو بھی اٹھا کے لے رکھنا گھر لے آنا اور آپس میں بانٹ دینا جائز ہے, اور اس پہ وہ بحث کرنے کے لیے تیار ہیں یہ مولانا صاحب. تو بشائی صاحب میں قطع کلامی کی معافی, وہ ایسا ہی تو کر رہے ہیں آپ کے سندھ میں, جس طرح ہندو بچیوں کو, کرسچن بچیوں کو, سکھ بچیوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, فورسفلی ان کو کنورٹ کرتے ہیں اسلام میں, پھر اپنی دوسری تیسری یا پہلی بیوی بناتے ہیں. تو یہ وہی کانسیپٹ ہے جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے وہاں پہ. اسی لیے اس پہ قابو نہیں پایا جا رہا نا, کہ چونکہ اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ہم کوئی مقدس کام کر رہے ہیں. اپنے طور پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام میں ان کو شامل کر کے ان کے نجات دہندہ بن رہے ہیں, ان کی نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں کہ ان کو ہم عذاب جہنم سے بچا رہے ہیں اور ان کو بہتر زندگی دے رہے ہیں. ابھی اس تصور کی وجہ سے تو یہ سارا پوری حکومت پیٹ رہی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی پیٹ رہی ہے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہے انہوں نے شور ڈالا ہوا ہے کہ بھائی یہ جو مائنارٹیز کی عورتیں ہیں, ہندو عورتیں ہیں, سکھ عورتیں ہیں, دوسری خواتین ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے, تو وہ ٹیسٹ سے مس نہیں ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی ریلیجس ڈیوٹی ہے. چونکہ اسلام میں تو ایک تصور ہے نا جی, جو آپ کا مائنارٹی ہے کہ اس کو بطور ضامی یا کس طریقے سے کس کیٹاگری میں رکھ کے اس کو حقوق دیے جا سکتے ہیں. تو جب آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب یہ تو اس ملک کے شہری ہیں اور ان کو وہی ایکول رائٹس حاصل ہیں جو باقی شہریوں کو حاصل ہیں, تو یہ ظاہر ہے کلیرکس کے لیے یا ریلیجس جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. اس لیے ان کا زور چلتا ہے. اور یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب یہ بل واپس ہوتا ہے اور جب پاکستان جیسے ملک میں جہاں مائنارٹیز دنیا کا موسٹ جو ہوریبل قسم کی لائف گزار رہی ہیں, وہاں جب سینٹ جیسے ادارے سے آپ کا یہ بل واپس ہو کہ ان کو حقوق کی ضرورت نہیں, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی سینٹ اور وہاں کی پارلیمنٹ کی حیثیت کیا ہے.